استحकाम पाकिस्तान पार्टी मफाहमाना मोड में इंतखाबी मैदान में उतर गई है और पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन ने जहानिया जलसे में ऐलान किया कि वो मोहब्बत पर यकीन रखते हैं और अपोजिशन जमातों को दुश्मन नहीं समझते। पार्टी ने एक बार फिर अपने मंशूर में बड़े बड़े वादे किए और कहा है कि इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मोटरसाइकिलिस्ट को निस्फ कीमत पर पेट्रोल और नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और जो बेघर है उसको प्लॉट फराहम किया जाएगा। इस मंशूर में कई वादे किए गए, मगर सवाल यह है कि उन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अलीम खान साहब ने जैसे में जिस तरह एक बार फिर पार्टी मंशूर पेश किया है, फ्री बिजली, मोटरसाइकिल्स को आधी कीमत पर पेट्रोल, नौजवानों को बिला सूद कर्जे, बेघरों को प्लॉट, ये वादे तो कर लिए, लेकिन मुल्क की तबाह हाल मईशत को देखते हुए आप लोगों को लगता नहीं कि ये वादे पूरे करना तो बहुत मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ी है, उस तेज़ी से हमारे वसाइल और अल्टरनेटिव हमने स्ट्रेटजी कोई ऐसी नहीं बनाई कि हम अपने लोगों को सोशली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली एम्पावर कर सकें। और जब वो नौजवानों की बात कर रहे थे तो नौजवानों का मतलब 52% फ़ीमेल यूथ है, और फीमेल यूथ जो अब तक कंट्रीब्यूट नहीं करती पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट में, तो पाकिस्तान इकनॉमिक इंडिकेटर पे उस तरह से रिज़ल्ट नहीं दे सकता। जो अलीम खान साहब का इन सारे इश्यूज से निकलने का एक रिज़ॉल्व था, हिकमत अमली और मंशूर कह लें, उसमें बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत पोटेंशियल है। हमारी 65% यंग पॉपुलेशन है जिसको हमने लाइबिलिटी बनाया हुआ है। एक्चुअली ये हमारा एसेट है, सबसे कीमती असासा है, और इस कीमती असासे पे हमने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमने इन्वेस्टमेंट की है पुलों पे, सड़कों पे, बड़े बड़े उन प्रोजेक्ट पे जिनसे हम सियासी तौर पे लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकें। तो बहसीत कौम और बहसीत गवर्नमेंट हमें अपनी तरजीहात बदलनी होंगी, और आने वाले वक्त में हमारा सबसे बड़ा फोकस हमारी डेवलपमेंट का मरकज़ और महवर जो होगा वो हमारी यूथ होगी, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे हम इन्वेस्टमेंट करके उस नौजवान नस्ल को ख़ुद मुख्तार बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें उनकी खुशहाली के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक है कि आप सिर्फ खोखले सियासी नारे लगाएं, एक है कि उस डूबती सिसकती आहें भरती मईशत को सहारा देने के लिए आप एक अल्टरनेटिव रोड मैप लेके आएँ। तो ये हमारा इस बीमार मईशत का नुस्खा कीमिया है, और आप देखेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे। दोस्त साहिबा, नुस्खा कीमिया तो ये है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिर्फ मोटरसाइकिल्स की चले सिर्फ बात करते हैं हम, तो एक अंदाजे के मुताबिक तो मुल्क में 43% घरानों के पास मोटरसाइकिल्स है, जो कि लगभग आधी आबादी है, निस्फ आबादी है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निस्फ कीमत पर अगर पेट्रोल फराहम किया जाएगा तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, कैसे पॉसिबल है? देखिए, हमने ये नारा लगाया कि हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, और डिजिटल पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, और टेक्नोलॉजी से ही आप डाटाबेस हासिल कर सकते हैं। डाटाबेस के लिए आपको सबसे पहले जो है वो आपकी जो मोटरसाइकिल यूज़ करने वाली कम्युनिटी है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर घर के अंदर एक शख्स जो मोटरसाइकिल यूज़र है, उस शख्स की डाटाबेस में एंट्री और उसके साथ जुड़ा जो उसका रोज़गार है कि वो अर्निंग सोर्स है या डिपेंडिंग सोर्स है। अगर वो डिपेंडेंट है तो उसको सपोर्ट उस तरह की दी जाएगी, अगर वो अर्निंग सोर्स है तो उसकी अर्निंग के अंदर वो चीज़ें सप्लीमेंट कर दी जाएंगी, एडअप कर दी जाएंगी, ताकि उसको पेट्रोल पंपों के बाहर जाके लाइनें में खड़ा होके अपना हक ना लेना पड़े, वो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो। तो ये सारी पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट होगी एज़ पर दी स्टेटस, एज पर दी इनकम, एज पर दी जॉब ऑफ द इंडिविजुअल। ये बहुत अहम बात है, चूँकि इससे पहले ये नारा, ये ऐलान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया था, लेकिन ज़ाहिर है वो हुआ नहीं था। अब चूँकि आप लोग ऐलान करें, लेट्स सी कि इसको किस तरह से आप लोग आगे लेकर चलते हैं। और आपके इस जलसे के साथ फिरदौस साहब ये नज़र भी आ रहा है कि इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया है, लेकिन एक सवाल सब कर रहे हैं कि कितने आदमी थे? अल्हम्दुलिल्लाह ये खानेवाल की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, और इस जलसे की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग इस जोशो खरोश और जज्बे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे कि पहली दफ़ा किसी ने उनको
چھوٹے تحصیل کے اندر ایک قصبے کے اندر اسٹیڈیم کے اندر آئے لوگوں کو عزت دی. اور جو دیہات اور شہروں کا بڑھتا ہوا فاصلہ ہے کہ شہر ہمارے ترقی کی منازل چھو رہے ہیں اور شہر جو دیہات جو ہیں وہ بہت زیادہ نیچے پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس جگہ سے اس نے جلسے کا آغاز کیا جہاں جس کی کمیونٹی سب سے زیادہ احساس محرومی کا شکار ہے, کیونکہ جنوبی پنجاب جو ہے اس کو سب سے زیادہ زخم ملے ہیں, ان کو سب سے زیادہ حق تلفی اور ان کے حقوق کا قتل عام ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم وہاں جب آواز دی عوام کو تو عوام نے نہ صرف لبیک کیا بلکہ جس محبت اور چاہت کے ساتھ جلسے میں شرکت کی. اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ لائٹیں لگا کے رات کے اندھیرے میں جلسے کرتی ہیں, ہم نے دن کے روشنی میں جلسہ کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ موبائل کی ٹارچ آن کرا کے کراؤڈ کی اسٹرینتھ چیک کرنے والے جو ہیں وہ انہوں نے عوام کو ذہنی طور پہ کتنا ٹارچر کیا. تو ہم نے دن دہاڑے اپنے مخالفین کے 14 توبک روشن کی ہیں اور ان کو یہ میسج دیا ہے کہ آئی پی پی میدان میں آ چکی ہے اور عوام کے دکھوں کا مداوع اور اس بیمار معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہم نہ صرف پرعزم ہیں بلکہ ہمارے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ 75% جو ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اور دیہات کے اندر رہنے والے ہیں ان کے آنسو پہنچنے کے لیے اب ان کی اپنی جماعت ہے جس پلیٹ فارم سے وہ آ کے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں بلکہ ان کے جائز جو مطالبات حقوق ہیں ان کو فراہم کرنے کے لیے ہم ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے. فردوس صاحبہ, جہانگیر ترین صاحب اپنے خطاب میں کافی دوستانہ موڈ میں نظر آئے. انہوں نے کہا کہ آئی پی پی صرف محبت پر یقین رکھتی ہے اور ہم اپوزیشن پارٹیوں کو دشمن نہیں سمجھتے. یہ محبتیں آگے چل کر کسی سیاسی اتحاد میں تبدیل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ایک کہہ لیں کہ معتدل مزاج, ایک ایسا لیڈر جو ہر ایک کے ساتھ پیار کرنے والا اور سیاسی نظریہ, سیاسی سوچ, سیاسی بیانیہ, سیاسی پلیٹ فارم مختلف ہوتے ہوئے بھی وہ رواداری, وزاداری, رکھ رکھاؤ کی جو سیاست پاکستان سے ختم ہو گئی ہے اس کو از سر نو جو ہے وہ متعارف کروانا چاہتے ہیں. وہ دوسروں کی پگڑیاں اچھال کے نوری نعت اور مولا جٹ کی بڑکے لگانے کی بجائے وہ اپنی پالیسی اور ایشوز کی سیاست پہ اپنے آپ کو ایک ون آف دی امپورٹنٹ پلر آف دی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی ہے کہ سیاسی اتحاد کس سے کرنے جا رہے ہیں. ہم قومی اتحاد کے قائل ہیں. ہم سیاست قوم کے لیے کر رہے ہیں اور جب تک قوم کو یکجا نہیں کریں گے, قوم کا اتحاد نہیں ہوگا, قوم کے ایشوز کا اس طرح سے وہ مسائل کا تدارک نہیں ہو سکتا. عوام کو ان ساری مشکلات سے نجات دلانے کے لیے ہمیں یکجا ہونا پڑے گا. بے شک ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ سیاست کریں, لیکن جہاں قومی مفاد ہے, ملکی مفاد ہے, وہاں ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا ہوگا. اور پاکستان کو جو زخم آئے ہیں, سیاستدانوں نے جس طرح سیاست کی آڑ میں اس پاک سرزمین پہ حملے کر کے یہ میسج دیا ہے کہ ہماری پاپولیرٹی جو کہ مخالفین, پاکستان مخالفین کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی, ہم نے اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ سابقہ ادوار میں وہ جی ایچ کیو پہ چڑھائی کر کے, جناح ہاؤس پہ حملہ کر کے, شہداء کی بے حرمتی کر کے ہم نے وہ ٹیسٹ کی ہے. تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی سیاسی طاقت کو پاکستان کی طاقت بنا کے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ ہے اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں جو ہماری حقیقی اور اصل شناخت ہے. فردوس صاحبہ, آپ بار بار قومی اتحاد کی بات کر رہی ہیں, لیکن عوام یا فار دیٹ میٹر انالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ آئی پی پی کا اتحاد صرف نون لیگ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. تردید اپنی جگہ, لیکن یہ جو بات بار بار ہو رہی ہے کوئی وجہ تو ہے. دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ایک روایتی یا باقی سیاسی جماعتوں کا
ایک چل رہا تھا ٹگ آف وار، اور اس ٹگ آف وار میں یعنی جو سیاسی رسا کشی تھی اس کے اندر ہمارا 9 مئی کے بعد ایز اے پارٹی ہم معرض وجود میں آئے. لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ ہم سب کو اڑے ہاتھ لیں گے، لیکن ہماری قیادت نے یہ کیا فیصلہ کہ ہم نے سیاسی بیس پہ اپنے مخالفین کو ایشوز کے ساتھ جوڑ کے کرٹیسائز کرنا ہے. ہم نے بلو دی بیلٹ نہیں جانا اور ہم نے کسی کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کرنا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج بھی انہوں نے وہ مدبرانہ سیاست کی داغ بیل ڈال کے پاکستان کو آگے لے جانے کی جو کمٹمنٹ کی ہے، اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ کہ بھی ہم اپنے سیاسی مخالفین کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں گے یا ہم اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی محاذ پہ نہیں للکاریں گے. ہم ہر حلقے کے اندر اپنی سیاسی طاقت اور اپنی بھرپور عوامی سپورٹ کے ساتھ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے اور اپنی کینڈیڈیٹس کو استحکام پاکستان پارٹی بھرپور حمایت کرتے ہوئے جتانے کے لیے ہر حد تک جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی پگڑیاں ہم نہیں اچھالیں گے. ہم سیاست کے کلچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ہم سیاست کے اندر ذاتی اناد اور دشمنی کی بجائے فہم و فراست اور ایک اچھا، سیاست کے کلچر کو چینج کرنے کی جہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں پر آپ یہی بات مجھے جو میں اینالائز کر پا رہی ہوں وہ تو یہی ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے، کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالیں گے، پرسنل نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی نے بھی تو دیگر جماعتوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تو کیا آئی پی پی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے گی؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. یہ بات تو بہت عرصے سے ہم اپنی جماعت کو اور قیادت کو سمجھا رہے تھے کہ سولو فلائٹ کوئی نہیں ہوتی، ہمیشہ ٹیم ورک ہوتا ہے اور سیاست کے محاذ پہ آپ کو جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک سے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ باقی سب سے تعلق ہو کے الگ تھلگ ڈھیر ڈینڈ کی مسجد نہیں بنا سکتے. اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر آپ کو سب کو فرشتے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور کم غلطیوں والے اور زیادہ غلطیوں والوں کو غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی طاقت اور سپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میل ملاپ اور بات چیت کا عمل جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور بات چیت ہی سیاست کے اندر ایک واحد حل ہوتا ہے کسی بھی کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے. ڈائلاگ از دی اونلی وے فارورڈ. اور یہ ڈیڈ لاک اور ڈائلاگ، یہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ڈیڈ لاک کی سیاست کی اور ہم یہ کہتے ہیں آئی پی پی کے ڈائلاگ کی سیاست ہی سیاست کا اصل حسن ہے. اور فردوس صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں؟ چونکہ یہ بات پہلے ہوتی بھی آئی ہے، آپ لوگ بھی الزامات عائد کرتے رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، شکایات آپ لوگوں نے بھی کی. مطمئن ہو گئے ہیں اب آپ لوگ کے لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کے لیے الیکشن ملتوی ہونا میں نہیں سمجھتی کہ کسی ایک فرد کو ادارے کے جو رولز ہیں یا قواعد و ضوابط ہے ان کے مرہون منت کر دیا جائے. ہاں، اس پہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے آنے والے الیکشن میں ایک فیئر فری ٹرانسپیرنٹ ریگولیٹر کا کیسے کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے ایکشنز ہیں دے شوڈ بی لاؤڈر دین دیئر ورڈز. اور ابھی تک جو ہے وہ ورڈز زیادہ ہیں اور عمل کم ہے، ایکشنز کم ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ہم یہ پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن نہ صرف اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو اس کا اظہار کا وقت ہوا چاہتا ہے اور عوام اب مزید تاخیر جو ہے برداشت اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کا سٹیمنا ختم ہو چکا ہے. تو اس کے لیے ایک ایمیکیبل وے فارورڈ جس کے اندر تمام کے لیے ون ون سچویشن ہو اور ایسا الیکشن ہو جس پہ عوام کا اعتماد بھی ہو اور عوام اس الیکشن کے لیے ہر حال میں متحرک بھی نظر آئیں. عوام کی اس الیکشن سے لا تعلقی جو ہے اس الیکشن کا جو اصل
अच्छा फिरदौस साहबा, एक चीज़ और मैं आपका कमेंट इस पर ज़रूर लेना चाहूँगी। खुर्शीद साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम हुकूमत में शामिल होने गलती थी, वो कहते हैं जी हमें माफ़ कर दें, माफ़ करने को तैयार है? देर आए दुरुस्त आए। खुर्शीद शाह साहब जैसे ज़ीरक और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो है, अगर इसको गलती कह रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि ये ब्लंडर था। गलती एक छोटा लफ्ज़ है, ब्लंडर उससे बड़ा लफ्ज़ है। और जब पीडीएम इत्तेहाद बन रहा था तो पीपल्स पार्टी के कायद जो हैं वो उसके रुए रवान थे, और नून लीग को वज़ीर आज़म के सिंहासन पे बिठाने वाले भी पीपल्स पार्टी के कायदीन ही हैं। और पीपल्स पार्टी इस मुल्क को 16 माह जो छलनी कर दिया उसके वजूद को, अवाम के वजूद को, अब उस पे पछता रही है। तो मैं कहती हूँ कि ये इस पे यही कह सकते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। पहले भी कहा है तो दोबारा भी इसलिए कह रही हूँ कि ये देर आए दुरुस्त आए वाला जो मुहावरा है कि भाई चलो एहसास तो हुआ, और लेकिन काश ये एहसास 16 माह पहले होता तो इस मुल्क में हालात आज ये हालात ना होते। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक कमान साहब साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू करें।